خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھنا، توحید پر چلنا، توحید پر قائم رہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ دخل الجنہ، جو دل کے اخلاص کے ساتھ، جو دل کی گہرائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، جو مرتے دم تک توحید پر چلے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے جب کسی کی موت کا ٹائم قریب ہو تو اسے کلمہ پڑھنا چاہیے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ آخری ٹائم اپنے موت کے پہلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے چلا جائے۔ توحید پر اگر آپ کا خاتمہ ہوگا تو آپ جنت میں جائیں گے۔ توحید پہ اگر نہیں مر سکا کوئی، شرک پر مرا ہے، کفر پر مرا ہے، وہ نیکی کا پہاڑ بھی کر کے چلا جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ تیسری چیز جو جنت میں لے کے جانے والی ہے، کسی یتیم بچے، کسی اناتھ بچے کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے۔ کوئی اناتھ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہے، اس یتیم بچے کی پرورش کو آپ اپنے ذمے لے لیجئے، اس یتیم بچے کو پال لیجئے، اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یتیم بچے کو پال لیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے یتیم کا کوئی نہیں ہوتا، یتیم کا باپ نہیں ہوتا دنیا میں۔ جس یتیم بچے کو کوئی بھی تھپڑ مار کے جا سکتا ہے، اس یتیم بچے کے حق کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے۔ اور اسی لیے کوئی یتیم کے ساتھ اگر ناانصافی کرے گا، انیائے کرے گا، تو قرآن کیا کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھائیں گے، جو یتیم کا حق کھائیں گے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں گے۔ چوتھی چیز جو جنت میں لے کے جانے والی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ایو شیء یوجب الجنہ، کون سی چیز جنت میں لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا علیک بحسن الکلام، بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھی بات اپنی زبان سے نکالو، خوبصورت بات اپنی زبان سے نکالو، وبذل الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ کے گھر میں مہمان آ جائے، آپ کی پیشانیوں پر بل کیوں پڑ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ ارے مہمان کا آنا تو گھر میں برکت کی نشانی ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آیا تو برکت لے کے آیا، مہمان کو کھلانے سے آپ کا مال گھٹے گا نہیں بڑھے گا۔ مہمان کو کھلائیے، بھوکوں کو کھلائیے، کھانا کھلانے سے بھی اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کرے گا۔ جنت میں لے کے جانے والی یہ چیز ہے۔ ایک اور چیز ہے جو جنت میں ہمیں لے کے جائے گی، نماز کی پابندی۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھائیے، اللہ جنتی لوگوں کی پہچان بتاتا ہے، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی پابندی کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، نماز کی پابندی کرنے والے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ آج یہ مسجد کی تعمیر آپ کر رہے ہیں، جس کے لیے چندہ آپ کر رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، مسجد تو بنا لی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا۔ آج کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں 3 4 مسجدیں نہ ہو۔ مسجدوں تو آج ہم بنا لیتے ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد نہیں کر پاتے، ان مسجدوں میں نمازوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے تو بیچارے بوڑھے لوگ مسجد کو آباد کیے،
جوان بیچارہ سویا ہوا ہے، رات کو 2 بجے تک انسٹاگرام چلا کے اسنیپ چیٹ چلا کے سو رہا ہے۔ بوڑھوں نے آباد کر کے رکھا ہے مسجد کو۔ مسجد کو میرے بھائیوں آباد کرو، نماز سے آباد کرو۔ آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دیجیے، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے ان کی پٹائی کیجیے۔ 10 سال کے بچے ہو جائیں اللہ کے نبی فرماتے ان کے بستر الگ کر دو۔ ہمیں لگتا ہے کہ 10 سال کا بچہ تو بہت بڑا نہیں ہے، 10 سال کی بچی تو بہت بڑی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بستر الگ کر دو، لڑکا لڑکی کو ایک بستر پہ نہ سلاؤ۔ آج واقعات بتا رہے ہیں کہ اسی دیش میں ہمارے ملک میں بھارت میں ایسے بھی واقعات ہوئے کہ بھائی نے بہن کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام جو تعلیم دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، بہت سوچ سمجھ کر کے اسلام کی تعلیمات دی گئی ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ بندوں کے اندر کیا کمی ہے، کیا خامی ہے۔ ابھی امریکہ کی ایک فائل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ امریکہ میں ایک یہودی جو بہت بڑا آدمی تھا اور بڑے بڑے ملکوں کی جاسوسی کیا کرتا تھا، جس کا نام جیفری ایپسٹین تھا، جو 2019 میں قید خانے کے اندر مرا ہوا پایا گیا۔ اس کی کالے کرتوتوں کی ایک فائل دنیا کے سامنے آئی ہے، جس کو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے انٹرنیٹ پر ڈالا ہوا ہے اور 5 لاکھ سے زیادہ صفحات اس کے اندر موجود ہیں۔ بہت سارے فوٹوز ہیں، بہت سارے ویڈیوز ہیں۔ یہ جیفری ایپسٹین نام کا جو آدمی تھا اتنا گندا آدمی تھا، اتنا گندا آدمی تھا، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتا تھا۔ 6 سال سے لے کر کے 13 سال تک کی بچیوں کو کڈنیپ کر کے اپنے آئی لینڈ پر بلاتا تھا اور ان کو نوچتا تھا، ان کو کاٹتا تھا، ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا۔ یہی نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مشین میں ڈال کر کے ان کے گوشت کی بوٹی بنا کر کے ان کا گوشت بھی کھایا کرتا تھا۔ اور یہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے، پڑھے لکھے کہنے والے اور سول کہنے والے اور تہذیب یافتہ کہنے والے لوگ ہیں میرے ساتھیوں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آج بھی دنیا میں یہ گندگی ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو بڑے صاف ستھرے کہنے والے لوگ یہ گندگی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسلام 1400 سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں، بچہ آپ کا 10 سال کا ہو گیا، لڑکا لڑکی 10 سال کے ہو گئے، ان کے بستر الگ کر دو۔ آج ہمارے یہاں بڑی بڑی لڑکیاں ہو جاتی ہیں 14 سال کی، 15 سال کی، اور ماں باپ سے جب بولو کہ بھائی پردہ کراؤ، کہتے ہیں ارے مولوی صاحب ابھی تو بچی ہے۔ آپ کی لڑکی 15 سال کی ہو گئی، بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، اور آپ ابھی تو بچی ہے کہہ کے اس کو بے پردہ ٹہلا رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، جب لڑکیاں آپ کی جوان ہو جائیں، جب لڑکیاں آپ کی بالغ ہو جائیں، ماں کو چاہیے ان کو بٹھا کر کے پیار سے، محبت سے ان کو سمجھائیں اب تو بالغ ہو چکی ہے، اب تو جوان ہو چکی ہے، جب تو گھر سے باہر نکلے گی تو پردے میں نکلے گی، اب تجھے اپنے خالہ کے لڑکوں سے، اپنے چاچا کے لڑکوں سے، اپنے ماموں کے لڑکوں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا، ہمیں غریبوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، ہمیں اچھی آواز میں، اچھی گفتگو میں بات چیت بھی کرنا پڑے گا، اور ہمیں نماز کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو ایک کام آپ اور کیجئے، آیت الکرسی آپ پڑھ لیا کیجئے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کیجئے۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، جو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے سوائے موت کے، یعنی مرتے ہی وہ جنت میں جائے گا۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب فرض نماز کا سلام پھیریں گے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام والی دعا پڑھیں گے، اللہم اعنی علی ذکرک والی دعا پڑھیں گے، تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ آیت الکرسی بھی پڑھیں گے۔ ایک اور چیز ہے جو جنت میں لے کے جاتی ہے، نفلی روزے رکھنا۔ رمضان کا روزہ تو رکھنا وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نفلی روزہ رکھیں،
اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا مرنی بعمل ادخل به الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ عمل کروں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، تم نفلی روزہ رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ جب جاڑے کا موسم آ جائے میری پیاری ماں بہنوں، آپ بھی روزہ رکھیے اور میرے بھائیوں آپ بھی روزہ رکھیے۔ نفلی روزہ اگر آپ رکھیں گے یہ چیز بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اسی طریقے سے دو چیزوں کی گارنٹی لے لیجیے، اللہ کے نبی آپ کے لیے جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو زبان کی گارنٹی لے لے، جو شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لے رہا ہوں۔ زبان پر کنٹرول کیجئے اور شرمگاہ کا کوئی غلط استعمال مت کیجئے۔ ان دو چیزوں کی گارنٹی جو لے لے اللہ کے پیارے نبی اس کی جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت میں لے کے جانے والا ایک اور عمل ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا۔ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف رٹا نہیں مارنا ہے۔ یاد کرنے کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ ان ناموں کو آدمی اچھے طریقے سے سمجھے اور ان ناموں کے تقاضے پر عمل کرے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام سمیع، سب کچھ سننے والا ہے۔ جب کوئی حرام اور غلط بات ہم زبان سے نکالنا چاہیں ہمیں یاد آ جائے کوئی اور تو سننے والا ہے یا نہیں ہے، اللہ تو سمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا ایک نام بصیر ہے، دیکھنے والا۔ جب اندھیرے میں شیطان کوئی غلط کام ہم سے کروانا چاہے تو ہم اپنے دماغ پہ زور ڈالیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے کمرے میں لائٹ آف ہے، ٹھیک ہے کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس طریقے سے اللہ کے تمام ناموں کو یاد کیا جائے۔ تمام ناموں سے مراد جو مشہور نام ہے، ورنہ اللہ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہے۔ اللہ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جو مشہور نام ہے وہ 99 نام ہے۔ ان 99 ناموں کو جو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں علم دین حاصل کرنے والا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ من سلک طریقا یبتغی بہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین کے راستے پر چلے گا، جو دین سیکھنے کے لیے جائے گا وہ جنت کے راستے پہ جائے گا۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، چلمارا والوں میں منع نہیں کرتا، انجینئر بناؤ میں منع نہیں کرتا، بزنس مین بناؤ میں منع نہیں کرتا، لیکن ایک بچے کو کم سے کم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو عالم ضرور بنانا، اپنی بچیوں میں سے کسی ایک بچے کو عالمہ ضرور بنانا۔ کوئی ایک تو گھر میں ایسا ہو جو نماز پڑھانے کے قابل ہو، کوئی ایک تو گھر میں ایسا ہو جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھانے کے قابل ہو، کوئی ایک تو گھر میں ایسا ہو جو عالم باعمل ہو۔ اپنے بچوں کو عالم ضرور بنانا۔ آپ کی نظر میں علم دین کی ویلیو نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولوی بن کے کیا کرے گا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے کہ جب وہ علم دین سیکھ رہا ہے تو وہ جنت میں جا رہا ہے۔ ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا، ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ مولانا صاحب آپ کی تقریریں بہت سنتا ہوں، اللہ نے مجھ کو بیٹے سے نوازا ہے، 4 سال کا میرا بیٹا ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا میں نے اپنے بیٹے کا نام آپ کے نام سے رکھا ہے، یہ عبد الغفار نام کا یہ بیٹا ہے۔ مولانا صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کر دیں۔ وہ آدمی روتے ہوئے مجھ سے کہتا آپ دعا کر دیں کہ میں اپنے بچے کو بھی عالم دین بناؤں۔ آج الحمدللہ حالات بدلے، آج بہت سارے لوگوں
کے دل میں یہ تمنا اور آرزو جاگتی ہے کہ میرے بچے بھی عالم بن جائیں، میرے بچے بھی قرآن و حدیث کے داعی بن جائیں، میرے بچے بھی قرآن و حدیث کی تبلیغ کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بزنس کرنے والے تو لاکھوں بچے پیدا ہوں گے، ڈاکٹر اور انجینئر تو بہت سارے بچے پیدا ہوں گے، لیکن جو بچہ دین کا عالم بنے گا وہ دنیا میں بھی آپ کا نام روشن کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کم سے کم ایک بچے کو عالم ضرور بنانا۔ علم دین کا راستہ جنت کا راستہ ہے، جو علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کا راستہ طے کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اگر آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور آپ کسی کو قرضہ دے دیتے اور سامنے والا بیچارہ پریشانی میں آ جاتا ہے تو اس پریشان آدمی کو تھوڑی مہلت دے دینا، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور کسی پریشان کو قرضہ دینے کے بعد مہلت دینے سے بھی جنت ملے گی۔ آئیے میں حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا تھا لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا تھا، بس ایک نیکی تھی، وہ آدمی پیسے والا تھا، لوگوں کو قرضہ دیتا تھا اور جب اپنے نوکر کو بھیجتا تھا تقاضا کرنے کے لیے تو کہتا تھا کہ جاؤ تقاضا کرو، لیکن دیکھو سختی مت کرنا، سختی مت کرنا، پیار سے مانگنا، محبت سے مانگنا، اگر سامنے والا دینے کے لائق ہے تو لے لینا، اگر دینے کے لائق نہیں ہے تو مہلت دے دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا، جب وہ آدمی اللہ تعالیٰ کیا جائے گا اور اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، بندہ کہے گا اللہ میں نے واقعی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، پھر اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اور تو اپنے نوکر کو بھیج کر کے کہا کرتا تھا کہ جاؤ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے اس سے قرضہ وصولنا، لیکن سختی نہ کرنا، اس کو چھوٹ دے دینا، مہلت دے دینا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد تجاوزت عنک، تو میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، تو میرے بندوں کو درگزر کر دیتا تھا، جا میرے بندے میں نے تجھ کو درگزر کر دیا۔ بھائی بھائی کا حساب لینے والے نہ بنو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے کچھ حقوق معاف بھی کر دیا کرو، کچھ چیزیں معاف بھی کر دیا کرو۔ دیکھو سامنے والا دینے کے لائق نہیں، جاؤ بھائی میں نے معاف کیا، معاف کر دیا کرو۔ جب تم لوگوں کے حقوق معاف کرو گے تو اللہ تمہارے بھی حقوق معاف کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانا ہے تو ایک اور چیز آپ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات وہو بریء من الکبر والغلول والدین، تین چیزوں سے جو بچ گیا اور اسی حالت میں مر گیا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تین چیزوں سے بچ جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ الکبر، تکبر سے بچو، اہنکار سے بچو، نہ دولت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ طاقت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ حکومت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ کسی بھی چیز کا تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ تکبر سے بچو، والغلول، اور خیانت اور بے ایمانی سے بچو، والدین، اور قرضے سے بچو، لوگوں سے بلا وجہ قرضہ مت دیا کرو۔ ان تین چیزوں سے اپنے دامن کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔